الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان یہاں پہ یہ ہے کہ توسط الخبر بین الاسم والفعل، کہ خبر کا اسم اور فعل کے درمیان میں آ جانا۔ اس کو ہم شارٹ کٹ کیا کہتے ہیں کہ اسم اور فعل کے درمیان آ جانا، یعنی مقدم ہو جانا، خبر مقدم، ٹھیک ہے جی۔ خبر کا اپنی مبتدا پہ مقدم ہو جانا یا خبر کا اپنے اسم پہ مقدم ہو جانا۔ لیکن یہ جو مقدم ہے یہ اتنا مقدم نہیں ہو رہا کہ فعل سے پہلے بھی نکل جائے، ٹھیک ہے جی۔ جب فعل سے پہلے نکل جائے گا تو اس کو پھر بعد میں بیان کریں گے اس صورت کو کہ فعل سے پہلے کیا آ جائے۔ مثال کے طور پہ ہماری پاس کیا ہے کہ کان زید قائمن ہے، تو اب اس کو خبر کو جی مقدم کریں تو ایک دفعہ آپ خبر کو مقدم کرتے ہیں کہ زید سے پہلے لے کر آتے ہیں، کان قائمن زید، ایک دفعہ مقدم کرتے ہیں کہ قائمن کو کانا سے بھی پہلے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو بحث ہے وہ کانا سے پہلے لے کر جانے کی نہیں ہے، بلکہ کانا کے بعد اس کو تعبیر، اچھی تعبیر استعمال کی اپنے متوسط سینٹر میں آ جانا، ٹھیک ہے جی۔ یجوز فی ھذا الباب، اس باب میں جائز ہے کہ ان یتوسط الخبر بین الاسم والفعل، کہ خبر جو ہے وہ درمیان میں آ جائے، کس کے درمیان؟ اسم اور فعل کے درمیان، یعنی اسم پہ مقدم ہو جائے۔ کما یجوز فی باب الفاعل، جیسا کہ باب فاعل میں یہ بات جائز ہوتی تھی کہ ان یتقدم المفعول علی الفاعل، کہ مفعول کس کے اوپر مقدم ہو جائے؟ فاعل کے اوپر، یعنی ضرب زیدن عمرن یوں کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پر کیا یہ جائز ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں ہمارے ساتھ پاس۔ یہ آیت دیکھیے گا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کانا کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے، حقاً آگے آ گیا، تو حقاً کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہو گئی۔ علینا جو جار مجرور ہے اسی حقاً کے متعلق ہے۔ نصر المؤمنین یہ کیا ہے؟ اس کا اسم مان رہا ہے، اس کا اسم واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری مثال کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا، کان للناس عجبا، للناس جار مجرور اسی عجبا کے متعلق ہو جائے گا، تو کان عجبا للناس یوں آپ کہہ دیں۔ تو یہ جو عجبا ہے یہ کیا ہے؟ خبر مقدم اس کی ہوگی۔ ان اوحینا، ان مصدریہ ہے، اوحینا ہمارا وحی کرنا، یہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، یعنی آپ کیا کہیں؟ وحینا، وحینا ہماری وحی، ٹھیک ہے جی۔ کانا وحینا عجبا للناس، یوں سیدھا ترجمہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے وہ حفص اور حمزہ کی قرات کے مطابق ہے کہ لیس البر نہیں پڑھا، لیس البرا پڑھا ہے، لیس البرا ان تولوا وجوہکم بنصب البر، تو یہاں پر بر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیسا کے لیے خبر مقدم کہہ دیں گے، اور ان تولوا وجوہکم یہ ان جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو کے لیسا کا کیا بن جائے گا؟ اسم واقع ہو جائے گا، ہم پورا یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کے، ٹھیک ہے جی۔ تولوا وجوہکم یوں بنا دیں گے نا مصدر، کہ لیس تولوا وجوہکم البر، کہ تمہارے چہروں کو پھیر دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کی 3 آیات ہو گئیں۔ اشعار میں بھی آ جائیں، اشعار میں بھی ایسا ہے، سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم، سلی تم سوال کرو، مؤنث کا صیغہ ہے، ان جہلت اگر تم جاہل ہو، اگر نہیں جانتی تو سوال کرو، کس سے سوال کرو؟ الناسا، الناسا کو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ تو وہ سلی کا مفعول بنائیں گے، سل الناسا یعنی لوگوں سے سوال کرو۔ اچھا، لوگوں سے سوال کرو، عنا ہمارے متعلق، اور عنہم ان کے متعلق کیا سوال کرو، یہ شاید مثال نہیں ہے، آگے شاید مثال ہے۔ فلیس سواء عالم و جہول، کہ برابر نہیں ہے عالم اور جاہل، ٹھیک ہے۔ لیسا سواء آ گیا تو سواء کیا ہے؟ خبر مقدم کہیں گے، اور عالم کیا ہے؟ اس کی جی اس میں مؤخر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ عطف ہے اور جہول اس کے اوپر کیا عطف ہو رہا ہے۔ اگلا شعر جی، لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ بادکار الموت والحرم۔ اچھا، یہ لا طیب للعیش، کوئی خوشگواری نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، للعیش زندگی کا، ما دامت جب تک، منغصۃ لذاتہ جو زندگی کی لذات ہیں، جو مزے ہیں یہ منغص ہیں، ٹھیک ہے، منغص یعنی خراب ہو گئے ہیں، یعنی اس جو زندگی کی لذتیں ہیں یہ خراب ہو گئی ہیں۔ کیسے خراب ہو گئی ہیں؟ بادکار الموت، اس ذکار ہے موت کی یاد سے، والحرم اور بڑھاپے کی کیا یاد سے۔
یعنی بڑھاپے اور موت کی یاد سے زندگی کی جو لذتیں ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں جی؟ منغصہ، ختم ہو گئی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی لذتیں خراب ہو گئی ہیں تو پھر زندگی کا کیا کوئی مزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ شاہد مثال جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بنے گا کہ ما دامت میں بنے گا، کیونکہ ما دامت یہ کیا ہے؟ فعل ناقصہ میں سے ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ منغصتاً اس کی خبر مقدم واقع ہو رہی ہے، لذات ہو اسی منغصتاً کا کیا ہے جی؟ وہ نائب فعل ہے، اگر آپ اسے اس میں مفعول بناتے ہیں منغصتاً کو، منغصتاً لذات ہو نہیں، بلکہ ہم کیا کہیں گے ما دامت لذات ہو منغصتاً، لذات ہو کو بنائیں گے اس کا اسم مؤخر فاعل، ٹھیک ہے۔ ما دامت لذات ہو منغصتاً، بالذکار الموت والحرم میں یہ جار مجرور اسی منغصتاً کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی سیدھی عبارت کیسے کریں گے کہ ما دامت لذاتہ منغصتاً بالذکار الموت والحرم میں، یوں سیدھی عبارت ہو جائے گی۔ لا طیب للعیش کی بھی ترکیب ویسی ہے، کیونکہ جو لا یہاں پہ عمل کر رہا ہے وہ لا نفی جنس والا عمل کر رہا ہے، اور اس کے بھی جو ہے وہ طیبہ اس کا اسم واقعہ ہو رہا ہے۔ اچھا وہ ابھی پڑھا نہیں ہے، بعد میں آئے گا لا نفی جنس میں۔ یہ جو ہے وہ ابن ہشام کا نظریہ ہو گیا کہ خبر کو جو ہے وہ آپ مقدم کر سکتے ہیں اسم کے اوپر، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اشعار بھی ہیں ہمارے پاس، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ لوگوں کے وہ نہیں مان رہے۔ وعن ابن درستوی، درستوی ناوی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن درستوی کیا کہتا ہے کہ انہ منع، ابن درستوی سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انہ منع تقدیم خبر لیسا، کہ اس نے جو لیسا کی خبر ہے نا اس کے بارے میں اس نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ اس کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، باقی سب کی کر سکتے ہیں، لیسا کی خبر کیا مقدم نہیں کر سکتے۔ اچھا قرآن مجید سے انہوں نے لیسا کی مثال پیش کی ہے، انہوں نے تیسری جو آیت تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ ومنع ابن معتن، اور جو معتن کا بچہ ہے یہ ابن معتن، اس نے کیا منع کیا ہے فی الفیہ، اپنی الفیہ میں کس کو منع کیا ہے؟ تقدیم خبر دامہ، وہ کہتے ہیں یہ دامہ کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے۔ دامہ کے بارے میں انہوں نے کوئی آیت تو پیش نہیں کی، لیکن یہ کیا ہے وہ شعر کیا پیش ابھی کر دیا، ما دامت منغصتاً۔ وہما، اور یہ جو دونوں بچے ہیں درستوی، ابن درستوی ہو گیا اور ابن موتی ہو گیا، محجوجان، ان کے اوپر حجت قائم کر دی جائے گی۔ حجت جس کے اوپر قائم کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محجوج کہتے ہیں۔ یعنی ان کے اوپر دلیل قائم کر دی جائے گی بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا ہے، من الشواہد، شواہد میں سے، شواہد میں سے جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ ان کے خلاف کیا ہوگی؟ حجت ہوگی۔ یعنی ابن درستوی کو ہم لیسا کی حجت کیا دیں گے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور ابن موتی کو ہم کیا حجت دیں گے؟ یہ جو شعر ہے ما دامت منغصتاً لذاتہ۔ اچھا یہ شواہد بھی ہم دے سکتے ہیں وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کیا ہمارے پاس بہت زیادہ کیا شواہد موجود ہیں جو ان دونوں کو کیا دے سکتے ہیں۔ تو بس یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جی خبر کو اسم پہ مقدم کرنا اس میں کوئی ابن ہشام کے نظریے کے مطابق یہ جائز کام ہے، چاہے وہ لیسا کی خبر ہو یا کس کی ہو؟ دامہ کی ہو، دونوں میں کیا بحث نہیں۔ اب آ جائیں کہ تقدم الخبر علی الاسم والفعل، کہ خبر جی کیسے مقدم ہو کہ اسم اور فعل سے بھی کیا پہلے چلی جائے، شروع میں آ جائے بالکل، ٹھیک ہے۔ شرح میں کیا کہتے ہیں کہ اصل متن کیا ہے؟ یتقدم الخبر، کہ خبر کبھی بالکل شروع میں چلی جاتی ہے، الا خبر دامہ و لیسا، لیکن دامہ اور لیسا کی جو خبر ہے یہ بالکل شروع میں نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ بات وہی ابن درستوی والی ہے، یہاں پہ ابن موتی والی ہے۔ یعنی ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ دامہ اور لیسا کی خبر اسم سے پہلے تو جا سکتی ہے، لیکن اتنا پہلے جائے کہ فعل سے بھی پہلے چلی جائے یہ نہیں جا سکتی۔ اچھا شرح میں بیان کرتے ہیں کہ جی خبر کے تین حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو کیا ہے کہ التاخیر عن الفعل، کہ فعل کے تو بعد ہو، اور کس سے؟ وہ اسمی، اور اپنے اسم کے بعد بھی ہو، یہ نیچرل حالت ہے۔ وہ الاصل، جو اصل حالت ہوتی ہے کہ فعل کے بعد ہو اور اسم کے بھی بعد ہو، کہ قول تعالیٰ جیسے یہ وکان ربو کا قدیرن والا قول تھا کہ کانا میں ربو کا اس کا اسم ہے اور قدیرن کیا خبر ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کیا ہے؟ اسم کے بعد بھی ہے اور فعل کے بعد بھی ہے۔ اصل صورتحال تو یہی ہے، کانا زید قائما۔ دوسری کیا ہے کہ التوسط بین الفعل و اسمی، کہ فعل کے بعد ہو اور اسم سے کیا ہو؟ پہلے ہو۔ اسے کیا تعبیر کرتے ہیں کہ فعل اور اس کے اسم کے کیا درمیان میں آ جانا، یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ جو قرآن مجید کیا ہے کہ کانا حقا علینا نصر المؤمنین، حقاً کیا ہے؟ حقاً علینا خبر ہے، جو کانا اور نصر جو اس کے اسم ہے اس کے کیا درمیان میں آ گئی ہے۔ وقد تقدم شرح ذالک، اس کی شرح کیا ہے؟ پہلے گزر چکی ہے ابھی،
تو تیسری چیز جو ابھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ التقدم علی الفعل واسمہ، کہ جی خبر مقدم ہو فعل کے اوپر اور اس کے اسم کے اوپر. جیسے کہ آپ یوں کہہ دیں عالمن کانا زیدن، عالمن کو کیا کہیں خبر مقدم کہیں، کانا فعل ناقص اور زید کیا ہے اس کے اسم ہو گیا. کیا ایسا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مصنف کیا نظریہ بنایا کہ لیسا اور دامہ کے علاوہ میں جائز ہے، اور اس کے اوپر وہ دلیل دیتے ہیں. والدلیل علی ذلک قولہ تعالی، اس کے اوپر دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. ٹھیک ہے، کیا یہ وہی ہیں کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کہ کیا وہ تم ہی ہو کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اب اس آیت میں دیکھیے گا یہ شاید کیسے بنتا ہے. اہؤلاء ایاکم، اچھا ہاں کانو تو چھوڑ ہی گیا، کانو یعبدون. اچھا ہمارے پاس تو کانا یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، کانو یعبدون، تو یہاں سے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. کانو تو کیا ہو گیا، فعل ناقص ہو گیا. اچھا اس کی جو واو ہے اس کا کیا ہو گیا، اسم ہو گیا. یعبدون کیا ہے، اس کی خبر ہوگی، پورا جملہ کیا ہے، خبر ہوگی. تو یہاں تو کوئی تقدیم کی صورت ہی نہیں ہے نا. جبکہ یہ آیت جو ہے وہ ابن ہشام نے دلیل بنائی ہے کس بات کے اوپر کہ یہ جو خبر ہے یعبدون یہ کانو سے کیا پہلے آ سکتی ہے. اس آیت کو دلیل بنایا. وہ دلیل انہوں نے کیا بنائی، انہوں نے کہا کہ یہ ایاکم بھی کیا چیز ہے، آپ ایاکم کے بارے میں اپنا موقف بتائیں. ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ یعبدون ایاکم، کہ وہ عبادت کرتے تھے ایاکم تمہاری، تو اسے کیا کہتے ہیں، مفعول مقدم. مفعول مقدم، یہ مفعول مقدم کس کا بن رہا ہے جی، یعبدون کا بن رہا ہے. یہاں سے اب کیا مصنف کیا دلیل پکڑتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ بھئی ایاکم کیا ہو گیا، مفعول ہو گیا یعبدون کا. یعبدون کیا ہے، عامل ہے، اور یہ کیا ہو گیا، معمول ہو گیا. ٹھیک ہے جی، معمول اگر پہلے آ سکتا ہے کانو سے پہلے، جس کے اوپر عامل نے کیا ہے، عمل کیا ہے، اگر وہ کانو سے پہلے آ سکتا ہے تو عامل صاحب کو کیا مشکل ہے، وہ کیوں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں، استدلال قائم کرنا، کہ جب معمول پہلے آ سکتا ہے تو اس کا عمل ہی پہلے آ سکتا ہے. ایک یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایاکم میں جب معمول پہلے آ چکا ہے تو یہ اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اس کا عمل کیا اس سے پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے کیونکہ ہر معمول یہ کہتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہونا چاہیے. جب ہر معمول کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے عامل صاحب پہلے ہوں، تو ایاکم بھی یہی تقاضا کرے گا کہ ہمارا عامل صاحب کیا ہوں، پہلے ہوں. تو جب یہ ان کے اندر یہ نیچرل ہے، یہ چیز ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے عامل کو اٹھا کے ہم پہلے بھی کیا رکھ سکتے ہیں. بس ہاں فرض کیا، استدلال قائم کیا ہے بس، یعنی پریکٹیکل ہوا نہیں ہے ایسا. اس میں استدلال انہوں نے کہا بھائی جب معمول پہلے جا رہا ہے تو عامل کے جانے میں کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ دیکھیں استدلال سنیں، کہتے ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ مَفْعُولٌ لِيَعْبُدُونَ، ایاکم مفعول ہے یعبدون کا، وقد تقدم علی کانا، اور ایاکم کیا ہے، کانت کے اوپر مقدم ہو گیا ہے. ہم کہیں گے پھر کیا ہو گیا، کہتے ہیں پھر بات یہ ہے کہ وہ تقدم المعمول یؤذن بجواز تقدم العامل، کہ اگر عامل مقدم ہو چکا ہے تو اگر معمول کا مقدم ہونا یؤذن اجازت دے دیتا ہے، اذن دے دیتا ہے کہ بجواز تقدم العامل، کہ اس کا عامل بھی کیا ہو سکتا ہے، مقدم ہو سکتا ہے. یعنی نحو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی معمول تو مقدم ہوتے رہتے ہیں لیکن عامل کیا ہے، مقدم نہیں ہو سکتے. ایسا نحو میں ہوتا نہیں ہے. تو جب معمول پہلے کوئی لا سکتا ہے بندہ تو ہم سیدھا کہیں گے کہ بھئی اگر آپ معمول کو پہلے لا رہے ہو تو عامل بھی ہم پہلے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، بدرجہ اولا آ سکتے ہیں. اور یہ بات اگرچہ آپ لے کر نہیں ہے لیکن آپ کی بات سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ اجازت دے رہے ہیں. خود کس بات کی اجازت دے رہے ہیں، کہ عامل بھی کیا پہلے آ سکتا ہے. تو یعنی اسی سے انہوں نے یہ تعبیر قرآن مجید سے نکالی کہ پس قرآن اس بات کی اجازت دے رہا ہے کس بات کی، کہ خبر بھی کیا ہے، کانا کے اوپر کیا ہو جائے، مقدم ہو جائے. وہ اجازت یہاں سے دے رہا ہے.
کہ معمول کو جب قرآن نے مقدم کر دیا تو گویا کہ کیا کہتے ہیں چھپے لفظوں میں اس بات کی اجازت دے دی کہ بھی اس کا عامل بھی کیا پہلے آ سکتا ہے۔ اچھا یہ قبلہ یا بدون اور ایاکم یہ دونوں مل کر قانون کے لیے خبر واقع؟ ہاں بالکل ایسی یا بدون پورا جملہ علم بنے گا، یا بدون فعل فاعل اور اس کا مفعول کیا ہے ایاکم ہے مفعول، یہ خبر بن کر اس سے مقدم۔ جی جی۔ اچھا یہ تو کیا ہو گیا پہلی چیز۔ اب دوسری چیز ابن شام نے کیا کہی تھی کہ جو لیسا کی جو خبر ہے نا اور دامہ کی خبر یہ مقدم نہیں ہو سکتی، اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ یہ جو بات ہے ممنوع ہوتی ہے فی خبر لیسا و دامہ، خبر لیسا کی خبر میں اور دامہ کی خبر میں۔ اب سب سے پہلے کیا ہے کس کو بیان کرتے ہیں دامہ کو۔ فَأَمَّا امتناعُهُ فی خبر دامہ فَبِالْاتِّفَاق، امتناعُهُ یعنی خبر کا مقدم ہونا اسم اور فعل دونوں کے اوپر، فی خبر دامہ دامہ کی خبر میں تو یہ تو کیا اتفاق ہے، تمام کیا ناویوں کے اتفاق ہے، اور اس کے اوپر کیا ان کے پاس دلائل بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ دلائل کیا ہیں جی؟ وہ دلائل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ما دامہ میں جو ہے نا ما، اس کو ہم نے کیا کہا تھا حرفی کہا تھا نا، ما مصدریہ ظرفیہ، تو وہ کہتے ہیں یہ ما کیا ہے موصولہ ہے، یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے صلہ چاہتی ہے، کیونکہ جو بھی ما مصدریہ ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے اپنے ساتھ ایک صلہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس اس ما کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے صلے سے جڑتی ہے، جو چیز اپنے صلے سے جڑتی ہے اسے موصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس میں اسماء موصول میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے ناوی کیا کہتے ہیں موصول ہے، چونکہ اس سے کیا چاہیے اپنے صلہ چاہیے، کیونکہ ما مصدریہ کو جب تک اگر صلہ نہیں چاہے گا تو وہ مصدر کی تعویل میں کیسے کرے گی، کنورٹ کیسے ہوگی، یہ بات واضح ہے۔ اسی سے کیا ہے وہ دلیل نکالیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ لأنک اذا قلت، اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ لا اصحبک ما دام زید صدیقک، یہ تو سیدھی مثال ہوگی نا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ما دام زید صدیقک، جب تک زید کیا ہے تمہارا دوست ہے، شاید مثال یہاں پہ ہے ما دام زید صدیقک، زید کیا ہے دامہ کا اسم ہے، صدیقک کیا ہے خبر ہے، یہ تو سیدھی حالت ہے۔ ثم قدمت الخبر علی ما دامہ، اب یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں جی خبر کو آپ دامہ پہ کیا کر دیتے ہیں مقدم کر دیتے ہیں، تو مثال کیسے بن جائے گی؟ صدیقہ کا کیسے لکھوائیں، صدیقہ کا خبر تھی نا یہ ہم نے مقدم کر دی، اس کے بعد کیا لکھیں جی ما دامہ، اس کے بعد کیا لکھیں زیدن لکھیں، ما دامہ زیدن، دامہ پہ مقدم کی، دونوں پہ مقدم نہیں کی۔ دامہ پہ مقدم کرنے کے کیا مطلب ہے کہ ما تو ہم شروع میں رکھیں گے نا، ما صدیقہ کا دامہ زیدن۔ اچھا ایک ایک کر کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ لازمہ من ذالک، اس سے لازم آ جائے گا کہ تقدیم و معمول صلت علی الموصول، کہ صلہ کا جو معمول ہے وہ کس کے اوپر مقدم ہو جائے جی موصول کے اوپر مقدم ہو جائے۔ اچھا اس کو ہم سیدھے رکھتے ہیں فی الحال۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دامہ کیا ہے افعال ناقصہ میں سے تھا نا، دامہ کا یہ زائد اسم ہے اور صدیقہ کا کیا اس کی خبر ہے، تو صدیقہ کا جب اس کی خبر ہے یعنی مفعول جو ہو رہا تھا، تو یہ دامہ کیا واقع ہو رہا ہے عامل واقع ہو رہا ہے، اور یہ کیا واقع ہو رہا ہے معمول واقع ہو رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا جی جو دامہ کا معمول ہے وہ اس سے کیا ہے پہلے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر لازم کیا آ جائے گا کہ صلہ کا جو معمول ہے، یہ دامہ کیا صلہ ہے، اس کا جو معمول ہے وہ کیا ہو گیا جی مقدم ہو گیا کس کے اوپر، مائع موصولہ کے اوپر کیا مقدم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ مائع موصولہ سے پہلے کیا ہے جی معمول چلا گیا، پھر کیا ہوگا لازم من ذالک تقدیم معمول صلت ہے کہ صلہ کا جو معمول ہے صدیقہ کا علی الموصول، یہ جو موصول ہے جو ما ہے اس سے بھی کیا پہلے چلا جائے، لأن ما موصول حرفی، ما کیا ہے موصول حرفی ہے، یقدر بالمصدر کما قدمنا، اور اسے مقدر میں کر دیا جاتا ہے مصدر کے ساتھ جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازم آ جائے گا، اور یہ بات کیا ہے ان کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ صلہ کا جو ہے وہ موصول سے پہلے صلہ چلا جائے، ٹھیک ہے، یہ تو درست نہیں ہوتا نا، ہمیشہ صلہ کیا ہوتا ہے موصول کے بعد ہوتا ہے، موصول سے پہلے صلہ نہیں جا سکتا۔ تو صلہ کا اگر معمول پہلے چلا گیا تو جب معمول پہلے چلا گیا تو عامل پہلے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ وہی آ جائے گا یہاں پہ، یعنی اس کو ہم دوبارہ کرتے ہیں کہ صدیقہ کا تو کیا ہے دامہ کا کیا مان رہا ہے معمول مان رہا ہے، تو بھئی معمول ما سے پہلے آیا ہے نا، صلہ تو نہیں آیا پورا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صلہ ہے دامہ جب اس کا معمول پہلے آ سکتا ہے تو خود صلہ بھی پھر ما سے پہلے چلا گیا،
کیونکہ تقدم المعمول کیا ہے یؤذن بتقدم العامل، یہ قانون ہے نحویوں کا کہ اگر معمول پہلے آپ رکھ رہے ہیں تو اس کا عامل بھی کیا ہے پھر پہلے آ سکتا ہے۔ اگر عامل پہلے آ سکتا ہے تو پھر دامہ کو اٹھا کے ما سے پہلے رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دامہ کو اٹھا کے ما سے پہلے رکھیں گے تو موصول بعد میں رہ جائے گا، صلہ کیا آ جائے گا پہلے آ جائے گا، اور یہ کام بالکل الٹ ہوتا ہے کہ صلہ پہلے ہو اور موصول کیا بعد میں ہو، موصول پہلے ہوتا ہے اور صلہ کیا ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، وَإِن قَدَّمْتَهُ عَلَى دَامَ دُونَ مَا، اور اگر آپ اسے مقدم کریں فقط دامہ کے اوپر، ماں کے اوپر نہ کریں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ مشکل پیش آ رہی تھی نا کہ ماں سے پہلے جا رہا ہے صدیقہ کا صلہ، تو ہم کیا ہے ماں کو بالکل شروع میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ماں کو بالکل شروع میں رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اب کیا مشکل پیش آ گئی؟ اب تو موصول آپ کے پہلے کھڑا ہے، سارا صلہ کیا ہے بعد میں ہے، اب تو کوئی مشکل نہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک اور مشکل لازم آ جائے گی، لازم من ذالک الفصل بین الموصول الحرف وصلۃ، اب یہ لازم آئے گا کہ آپ نے موصول اور اس کے صلہ کے درمیان کیا ہے فاصلہ ڈال دیا، اور یہ فاصلہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں، فاصلہ جائز نہیں ہوتا، یعنی عبارت ہی غلط ہو جائے گی، بات ہی غلط ہو جائے گی، بے معنی بات ہو جائے گی۔ وذالک لا یجوز، اور یہ فاصلہ ڈالنا جائز نہیں ہوتا۔ لا یقال، یوں نہیں کہہ سکتے کہ عجب تو مما زیدن تصحب، یعنی یہ ما موصولہ کی انہوں نے مثال دی ہے، عجب تو مما زیدن تصحب، ما موصولہ، تصحب کیا ہے جی اس کا صلہ ہے، اور درمیان میں کیا ہے جی فاصلہ آ گیا زیدن کا، ٹھیک ہے، موصول اور صلہ کے درمیان فاصلہ زیدن کا، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَوْصُولِ الْإِسْمِ، موصول حرفی میں ایسا جائز نہیں ہوتا، جو ما یہاں پہ حرفی ہے، موصول اسمی میں یہ فقط جائز ہوتا ہے کہ موصول اور اس کے صلہ کے درمیان کیا فاصلہ لیں، اور موصول اسمی میں کون سا جو الف لام کے علاوہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاءنی الذی زیدن ضربا، اس میں کیا ہے جی الذی موصول ہے، زیدن فاصلہ آ گیا، ضربا کیا ہے جی اس کا صلہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہے موصول اور صلہ کے درمیان فاصلہ آ سکتا ہے جو کہ کیا ہے موصول اسمی ہے۔ ولا یجوز، اور یہ فاصلہ لانا جائز نہیں ہے، جاء الضارب زیدن، یہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان تقدم زیدن علی الضارب، کہ آپ زید کو ضارب کے اوپر مقدم کریں اور یوں کہیں جاء الزیدن، ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہے الضارب، ضارب بعد میں کہیں گے، تو یہ عبارت ہی غلط ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مادام زید صدیقہ کا میں اگر آپ صدیقہ کا جو اس کی خبر ہے اس کو آپ دامہ سے پہلے رکھتے ہیں، تو یا آپ ماں سے پہلے رکھیں گے تو پھر لازم کیا آ جائے گا کہ صلہ کا معمول جب پہلے چلا گیا تو صلہ بھی پہلے چلا گیا، ٹھیک ہے، اجازت ہوگی ایک طرح کی، اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس کا جو صلہ ہے دامہ کا وہ اس سے پہلے کیا چلا جائے۔ اور اگر آپ فقط کیا ماں سے آپ ماں کے بعد رکھتے ہیں، ماں کو بالکل شروع میں لے کر چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ فاصلہ لازم آ جائے گا کہ موصول اور صلہ میں فاصلہ ہے، اور موصول اور صلہ میں جو فاصلہ موصول حرفی میں جائز نہیں ہوتا، جبکہ موصول اسمی میں فقط کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو کس کی ہوگی؟ دامہ کی کہانی ہوگی۔ لیسا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا امتناع ذَلِكَ فِي خبر لیسا، لیسا کی خبر کے بارے میں یہ بات ممنوع ہے کہ وہ لیسا سے پہلے نہیں ہو سکتی، تو اس میں کیا نحویوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَهُوَ اختیار الکوفیین، یہ نظریہ کوفیوں کا اختیار کرتا ہے، مبرد کا، ابن سراج کا، وَهُوَ الصحیح، اور یہی نظریہ کیا صحیح ہے، مصنف کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں کہ لَأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ، کیونکہ قدیم عربی زبان سے ہم نے یہ بات سنی نہیں ہے، مثل ذاہبًا لست، کہ کوئی اس طریقے سے کہے ذاہبًا لست، ذاہبًا خبر مقدم، لست جو ہے وہ یہ ناقصب ہو گیا، اور تو کیا ہے اس کی کیا ہو گیا اسم ہو گیا، فعل ناقص۔ وَلِأَنَّهَا فِعْلٌ جامد، اور دوسری دلیل کیا ہے، ایک بات تو ہم نے سنی نہیں ہے، دوسری کیا ہے کہ لِأَنَّهَا فِعْلٌ جامد، کہ لیسا کیا ہے فعل جامد ہے، فَأَشْبَهَتْ عَصَا، اور یہ عصا کے کیا ہے مشابہ ہے، عصا بھی جامد اور یہ بھی کیا ہے جامد، عصا جامد ہے، عصا، یہ لیسا اور یہ چار پیچھے بیان کیے تھے۔ اچھا اچھا۔ وَخَبْرُهَا لَا يَتَقَدَّمُ بِاتِّفَاقٍ، اور جو عصا کی خبر ہے یہ کبھی بھی مقدم نہیں ہوتی، یہاں پہ نحویوں کے اتفاق ہے، تو پس جو عصا کے مشابہ ہے اس کی خبر بھی ہم مقدم نہیں کریں گے، تو یہ ایک دلیل بنائیں گے چھوٹی سی۔ وذهب الفارسی و ابن الجنی الی الجواز، فارسی اور ابن جنی جواز کی طرف گئے ہیں، مستدلین بقول تعالی، انہوں نے بھی اللہ کے قول سے استدلال کیا ہے، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، یہاں پہ وہی استدلال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ لیسا کی خبر کہاں پہ ہے؟
ٹھیک ہے، لیسا مصروفاً عنہم، وہ جو دن ہے ان سے پھیرا نہیں گیا. لیسا کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کا اسم ہو جائے گا. مصروفاً کیا اس کی خبر ہے، تو پھر اس سے دلیل کیسے بنے گی؟ انہوں نے یوں استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جو یوم واقعہ ہو رہا ہے یہ مصروفاً کا کیا ہے؟ مفعول واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ دن کیا ہے ان سے نہیں پھیرا جائے گا. تو مصروف یعنی پھیرا جانا، کس چیز کو پھیرا جانا؟ یوم کو. تو یوم کیا ہو گیا؟ مصروف کے لیے مفعول مقدم ہو گیا. تو جب مصروف کا مفعول مقدم یوم ہے تو یوم کیا ہے؟ معمول واقعہ ہو گیا. مصروف کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا. تو اگر معمول پہلے جا سکتا ہے لیسا سے تو عامل بھی کیا ہے؟ پہلے جا سکتا ہے. وہی استدلال جو ابن شام نے اوپر کیا تھا. یہ استدلال ابن جنی اور فارسی نے کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ وذالک لأن یوم متعلق بمصروفاً، کیونکہ یوم کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ مصروفاً کے، کہ وہ دن کیا ہے؟ پھیرا نہیں جائے گا. وقد تقدم علی لیسا، اور آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یوم کس سے پہلے آ گیا ہے؟ لیسا سے پہلے آ گیا ہے. اور یہ ہمارے پاس قانون موجود ہے کہ وہ تقدم المعمول یؤذن بتقدم العامل، کہ معمول کا مقدم ہونا اذن دیتا ہے کہ عامل بھی کیا ہو جائے؟ مقدم ہو جائے. مصنف جواب دیتے ہیں کہ انہم توسعوا فی ظروف ما لم یتوسعوا فی غیرہا، کہ یوم چونکہ یہاں پہ ظرف ہے تو ظرف کے بارے میں اور جار مجرور کے بارے میں ناوی ایسی وسعت کے قائل ہیں کہ ما لم یتوسعوا فی غیرہا، کہ جو ظروف کے علاوہ میں وسعت کے قائل نہیں ہیں. تو پس آپ ایک ایسا کیس لے کر آئے ہیں یتیم بچے کا کہ جس کے بارے میں تو ناوی صاحب کیا شفقت کر دیتے ہیں اور اس میں کیا اجازت دے دیتے ہیں. تو لہٰذا اس سے استدلال پکڑنا آپ کا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مثال لاتے، جس طرح ہم نے مثال لائی تھی ایاکم والی، ایاکم کانوا یعبدون، تو پھر آپ کی بات درست تھی. ظرف کے علاوہ کوئی مثال لے کر آئے. آپ ظرف والی مثالیں لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں ناوی ویسے بہت زیادہ اجازت دے دیتے ہیں، پرمیشن کی وسعت کے قائل ہیں. وَنُقِلَ عَنْ سِيبويه الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ، اور سیبويه سے تو دونوں قول نقل ہو گئے ہیں، ایک جواز کا قول بھی نقل ہوا ہے اور ایک کیا ہے؟ من کا قول بھی کیا نقل ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.